السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر شروع کی تھی اور اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، تو وہ شروع کی آیت جو ہم نے لی تھی اس کو دہراتے ہیں اور باقی کو انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود برحق الا ہو سوائے اس کے، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم اور ہمیشہ سے قائم دائم ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ آپ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے یہ عظیم ترین آیت ہے، قرآن کریم کے سب سے عظیم ترین آیت ہے، اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے اس سے بڑی آیتیں بھی ہیں، لیکن الفاظ کے معنی کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی قرآن کریم کی عظیم آیت ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت یہ بھی کہ اس کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر محافظ اور نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ اور اسی کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اس کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں صرف اس کی موت کی رکاوٹ ہے، یعنی اگر فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے ساتھ ہی سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور بھی کئی ایک احادیث اس کی فضیلت میں آتی ہیں، تو اس کی فضیلت جو ہے بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے اس سورت کا جو موضوع ہے کہ اللہ کی توحید پر، اور اللہ نے جس میں توحید کی تینوں اقسام کا بیان کیا ہے، اور اس کا ہر جملہ اور ہر لفظ جو ہے اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے، بلکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے توحید کی دلیلیں بیان کی ہیں اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلے توحید کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہی اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر اس پر جو ہے وہ دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل بذات خود لفظ اللہ کے اندر ہے کہ لفظ اللہ جو صرف اللہ کی ذات ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس کا کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں، اور اس کا کوئی ہم مثل اس طرح کا نہیں۔ الحی القیوم، الحی زندہ ہے، لیکن وہ زندگی کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اور ہر لحاظ سے مکمل اور باکمال ہے، کہ جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں، کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، اور نہ جس کو جو عدم تھی اور نہ جس کو کبھی زوال ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی اس لحاظ سے کہ دنیا کی جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ سبھی کے سبھی عدم سے ہیں، اور ان کو آگے زوال بھی ہے۔ قیوم کہ جو قائم رکھنے سے ہے، کہ خود بھی اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کو کسی سہارے کی، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو پکڑتی سینہ، اونگ ہوتی ہے جو نیند سے پہلے آتی ہے، ولا نوم اور نہ ہی نیند، یعنی کسی طرح کی اونگ یا نیند اس کو نہیں آتی، نہیں اس کو پکڑتی۔ اور پکڑتی کا لفظ ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں کیا حکمت ہے کہ نیند اور اونگ جو ہے جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو انسان اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، کہ جیسے کہ اس کو کوئی چیز پکڑ رہی ہے، پکڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے کہ اس کی زندگی جب باکمال ہے اور تمام ہے ہر لحاظ سے، اور قیوم ہے وہ،
تو اس کے قیوم اور باکمال ہونے کی، زندگی کے باکمال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو نہ تو کسی طرح کی اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان مخلوقات کے اندر ان کی حاجت کی کمزوری کی دلیلیں ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ کی مزید توحید کی نشانی کیا ہے کہ وہی یعنی کہ مطلب کلی طور پر ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کی ملکیتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ کائنات کی کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، سبھی اللہ کی پیدا شدہ ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں، اور کوئی بھی ایسی کائنات کی چیز نہیں جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہو۔ اور اس کے مقابلے میں جن کو لوگ اپنے معبود بنائے پھرتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کسی تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی توحید کی نشانی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں مگر اس کے حکم سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا بیان بھی ہے کہ سارے اختیارات اسی کے ہیں اور ہر طرح کی قدرتیں اور ملکیتیں اسی کی ہیں، تو چنانچہ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی اس کے حکم کے بغیر۔ اور اس جملے کے اندر ہم ذکر کیا تھا کہ ایک چیلنج کے انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مختلف زمانوں کے مشرک اور کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی طرف سے ہی، اپنی منمانی سے ہی اس کے ہاں سفارشی کھڑے کرتے رہے ہیں اور ان کو اپنی سفارشوں کا حق بھی دیتے رہے ہیں۔ تو اسے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے مگر اللہ کے حکم سے، بلکہ سفارش کرنا تو دور کی بات، بلکہ یہ کہ اللہ کے ہاں کسی کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آگے پیچھے سے مراد یعنی جو وہ آگے کرنے والے ہیں اور جو پیچھے کر چکے ہیں، یا آگے اور پیچھے سے مراد یعنی کہ جو ان کے مستقبل کے معاملات ہیں اور جو ان کے ماضی کے ہیں، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اس میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جب وہی الہ معبود ہے تو وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ اس کی مخلوقات کن حالات میں ہیں، ان کی کیا ضروریات ہے، ان کے معاملات جو پہلے کر چکے ہیں وہ کیا ہیں اور جو پیچھے کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں، ان میں سے جو چیزیں حاضر اور ظاہر ہیں وہ کیا ہیں، اور جو غائب اور غیر یعنی کہ نظر آنے والی نہیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے علم مطلق کا بیان ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور پھر اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کے سوا باقی جو بھی کچھ کائنات میں ہیں وہ سبھی کے سبھی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو بھی یعنی کہ مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہیں، بذات خود اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کا بھی کسی کو علم نہیں سوائے جو اللہ تعالیٰ علم کسی کو دے دے۔ اور الا بما شاء سے مراد اللہ تعالیٰ جو بندوں کو علم دیتا ہے، اپنے نبی اور رسولوں کو وحی کے ذریعے ان کو غیب کی باتوں پر مطلع کرتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ عالم غیب بن جاتے ہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو خود سکھا اور بتا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو آگے سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں، نہ کہ خود اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی وسعتیں کیا ہیں، کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وسیع ہے۔ اس کے بعد 9ویں دلیل اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اس توحید کی اس آیت کے اندر وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وسیع ہے آسمان و زمین سے۔ یہاں سے ہم آگے تفسیر شروع کریں گے، اور آگے کی تفسیر لینے سے پہلے آج کا سوال پیش کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الحی القیوم ہونے میں اس کی توحید کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الحی القیوم ہونے میں اس کی توحید کی کیا دلیل ہے؟
یہ سوال آج کا. تو بات کر رہے تھے وسیع کرسی السماوات والارض. وسیع ہے کرسی اس کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین سے. سب سے پہلے تو کرسی کیا چیز ہے اس کے بارے میں یعنی کہ لوگوں کی مختلف رائے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ جو سلف صالحین کا، صحابہ تابعین کا عقیدہ ہے کہ کرسی جو معروف کرسی ہوتی ہے کہ جس پر بیٹھا جاتا ہے. تو کیونکہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی چیز کا بیان کرتے ہیں تو وہی چیز بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں. ہاں اگر اس عام مفہوم سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو پھر اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو جب اللہ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی وسیع ہے آسمان و زمین سے، تو اس سے مراد وہ حقیقی کرسی ہے کہ جس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کی وسعت بھی اس کے احادیث میں بیان ہوا ہے جس کا ہم ذکر کریں گے ابھی. تو بات کر رہے تھے کہ یہ ایک عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا، صحابہ تابعین کا، اور قرآن و سنت کی جو ظاہر الفاظ ہیں ان کے اوپر چلنے والوں کا عقیدہ کہ کرسی سے مراد وہ حقیقی کرسی ہے کہ جو معروف ہے، جو معلوم شدہ ہے. اور یہ کرسی کیا اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ہاں، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کیا فرمان ہے کہ کرسی جو ہے موضع قدمیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے دونوں قدموں کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور اسی طرح یہ بھی کیا کرسی ہی عرش ہے؟ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلیلوں سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش اور چیز ہے اور کرسی اس سے الگ دوسری چیز ہے. اور اس کی دلیلوں میں سے کیا ہے کہ جس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور دوسری احادیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں اتنے ہیں کہ جس طرح کے 7 چھوٹے سکے جو ہیں وہ کسی بڑے تشت میں ڈال دیے جائیں، کسی بڑے تھال میں، کسی بڑی ڈش میں اور تشت میں اگر 7 سکے ڈال دیے جائیں تو ساتوں آسمانوں اور زمین کی حیثیت جو ہے وہ ان 7 سکوں کی ہے، اور اتنا بڑا تشت اور تھال اور جو ڈش ہے وہ کرسی کی حیثیت رکھتی ہے. اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ عرش جو ہے کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی چھوٹا چھلا ہو لوہے کا کسی صحرا میں ڈال دیا جائے، تو صحرا جو چھوٹا چھلا ہے وہ کرسی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو حدوں تک آخری نگاہ تک جو پھیلا ہوا صحرا ہے، حد نگاہ تک پھیلا ہوا جو صحرا ہے وہ کیا ہے، وہ عرش کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عرش سے بھی بڑا ہے. تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے کرسی کی وسعت اور کرسی کی کشادگی جو حقیقی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر وسیع کرسی ہو کہ اس کی کرسی وسیع ہے اور کرسی کی آگے صفت بیان نہیں ہوئی تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہمارا فرض بنتا ہے. ہم بعض دوسرے لوگوں نے اس کے اور معنی کرنے کی کوشش کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کرسی سے مراد علم لیا ہے، اور اگرچہ کرسی سے مراد علم لینا یہاں پر اس کی کوئی آیت کے اندر تو دلیل نہیں ہے، لیکن کرسی کا لفظ جو ہے وہ عموماً لوگوں کے زبان میں بعض اوقات علم کے میدان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بلکہ خصوصاً آج کے اس دور میں یونیورسٹیوں میں اور اکیڈمیوں میں یعنی کہ کرسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں خاص طور پر، کہ فلاں کی کرسی یعنی فلاں کا جو چھوڑا ہوا علم ہے یا اس کے چھوڑے ہوئے جو علمی ذخیرہ ہے اس کو کرسی کا نام دیا جاتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی کا علم سے تفسیر کرنا بھی اس لغت کے
یا لوگوں کے استعمال کے لحاظ سے کسی حد تک مناسب ہے، لیکن جو غلط چیز ہے لوگوں نے جو کی ہے اس کے معنی کہ کرسی کے سے مراد اللہ کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس طرح کے مجازی معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ جو کہ حقیقت میں یعنی کہ یہاں اس آیت کے لفظ کے بھی خلاف ہے اور کرسی کے معنی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ جو قرآن کریم کا لفظ ہے اسی کے مطابق اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کی کرسی ہے اور وہ حقیقی معنوں میں ہے، اور حقیقی معنوں میں اللہ کی کرسی کا معنی لینے میں کس طرح کا کوئی خراب پہلو یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی کہ جس کی تعویلیں کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے کرسی کی تعویلیں کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ کرسیاں تو لوگوں کو بھی ہوتی ہیں، اور اگر اللہ کی کرسی ثابت کی جائے تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی صفت کو جو ہے اس چیز کو لوگوں سے تشبیہ دے دی اور اس سے مشابہت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا بیان ہونا کہ جو لوگوں کے اندر بھی ہو، لازمی نہیں کہ اس سے اللہ کی مشابہت ہو یا بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشابہت پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی صفات کا ذکر کیا ہے اور وہی صفات بندوں کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے اس انسان کو سننے دیکھنے والا بنایا۔ اور ہم اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت اور بندوں کی سماعت بصارت میں کتنا بڑا فرق ہے، یعنی کسی لحاظ سے دونوں کو کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہر چیز، تو جب اللہ تعالیٰ کی باقی صفات جو ہیں اور بندوں کے اندر بھی اس طرح کی صفات ہوتی ہیں تو ان صفات کے ہونے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ کوئی مشابہت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کو اس کے لیے ثابت کرنا، اور اگرچہ بندوں کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس چیز کو اللہ کے لیے ثابت کرنے سے ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو، بلکہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے جو اس کی ذات کے لائق ہے، جس طرح کہ اس کی ذات کے لائق ہے اور بندوں کے مشابہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وجہ ہے جو اس کی ذات کے لائق ہے اور بندوں کے یا مخلوقات کے ان کے چہروں کے یعنی ان کے چہروں جیسا نہیں ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ کی باقی صفات بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے یہاں پر اہم بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کا، صحابہ تابعین کا جو اس میں عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بارے میں کوئی چیز بیان کی ہے تو اس پر ایمان لایا جائے اور اس کو اسی طرح سے تسلیم کیا جائے جس طرح کہ اللہ نے بیان کیا ہے، نہ اس کا انکار کیا جائے، نہ اس کی تعویلیں کی جائیں، تحریف کیا جائے، اور نہ ہی اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مشابہ قرار دیا جائے، اور نہ ہی اس کی کیفیتیں بیان کرنے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈا جائے۔ جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی کیا ہے، کہ رحمان اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونا معلوم شدہ ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت کا ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، والایمان بہ واجب، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے کا، مستوی ہونے کا یہ عقیدہ جو ہے اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے، بدعت ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے یہ آیتیں پڑھی اور ان کو سنا اور آپ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے بلند ہے، کیسے برقرار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کرسی کا یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے تو وہ کرسی حقیقت میں ہے اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، اور اس کو ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ یا مخلوقات کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ لازم نہیں آتی۔ فرمایا وسیع کرسی ہو، اس کی کرسی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہونے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہی اس قدر بڑی ہے، اور اس کرسی سے بڑی بھی اور مخلوقات ہیں عرش جیسی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا کبریائی ہے، اس کی کیا بڑائی ہے۔ تو اس میں بھی
اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان آتا ہے کہ اس کی یعنی کہ کرسی اگر اتنی وسیع ہے تو اس کی عظمتیں کس قدر ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، پھر اللہ تعالیٰ کی مزید توحید کی نشانی کیا ہے، اور جو 9ویں نشانی ہے بلکہ 10ویں نشانی، وَلَا يَئُودُهُ، نہیں اس کو تھکاتی، حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت، آسمان زمین اور جو آسمان و زمین کے اندر مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی ان چیزوں کی حفاظت، ان کو چلانا، ان کی تدبیر کرنا اور ان کی ہر طرح کی ضروریات کو مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یعودہ، یعود کے معنی کسی چیز کا بھاری ہو جانا، اس کا بوجھ بن جانا، مشکل ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کے کائنات کے اس نظام کی تدبیر کرتے ہوئے، کائنات کے نظام کو چلاتے ہوئے اور ان سبھی چیزوں کی حفاظت کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھاری مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ کی توحید کا بیان اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلق کا بیان ہے کہ اللہ کن قدرتوں کا مالک ہے اور کیا اس کی قوتیں ہیں، کیا اس کی عظمتیں ہیں، جبکہ مخلوقات کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو اس سے ان کو تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جب وہ قادر مطلق ہے اور ہر لحاظ سے مکمل باکمال ہے، تو پھر اس کو کائنات کے بڑے سے بڑے کام بھی اس کے ہاں معمولی سا ہے اور اس کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت درکار نہیں ہے، کوئی مشقتیں نہیں ہوتی، کہ جس طرح کہ انسانوں کو، بندوں کو جو ہے معاملات کو چلانے، ان کی حفاظت کرنے پر مشقتیں ہوتی ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف گھر کے چند افراد ہی کو ان کو سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو چلانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رب کائنات پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس کو ان چیزوں کے کرنے میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ما ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو نہیں تھکاتی، نہیں اس کو یعنی کہ اس پر بوجھ بنتی، اس کے لیے بھاری ہوتی، ان دونوں کی حفاظت کرنا، کہ جس میں کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور آگے 11ویں اور 12ویں دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہی العلی ہے اور بڑا ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفات پائی جاتی ہیں، تو چنانچہ العلی کے اندر کیا ہے، العلی کا لفظ ہے علو سے، اور علو کے معنی کس چیز کا بلند ہونا، کس چیز کا اونچا ہونا، تو اللہ تعالیٰ کا علی ہونا، اللہ تعالیٰ کی بلندی جو ہے وہ 3 لحاظ سے ہے۔ ایک اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مرتبے مقام کے لحاظ سے بلند ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں کہ اس مرتبے تک پہنچ سکے، اس کے قریب بھی پہنچ سکے، بلکہ تو اللہ تعالیٰ اپنے مرتبے مقام کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اونچا ہے۔ اور دوسرا العلی کا لفظ اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے علی، یعنی اس کا بلند ہونا، اس کے جگہ کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے اونچا ہونا۔ اور قرآن کریم میں اس موضوع پر بھی 10 آیتیں ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو کہ جو رب کون ہے، الاعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، لیس فوقہ شیء، کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے تمام مخلوقات سے اوپر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ قاہر ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ کا تعالیٰ کا قہر یہاں پر اس کا بلند ہونا بھی ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، کہ جو عرش مخلوقات کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے، تو تمام مخلوقات سے اعلیٰ اونچا ہے، اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز کو اس کے قریب ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کو جانتا ہے، ان کا پوری طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
اور یہ ہے جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے، یہ ہے جو سلف صالحین صحابہ تابعین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے۔ اور اس کا عقیدے کا انکار کرنے والے لوگ جو ہیں مختلف طرح کے پائے گئے ہیں۔ کسی نے تو اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی وجود کا انکار کر دیا کہ اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، موجود بلا مکان کہہ کر کہ موجود تو ہے لیکن اس کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ اور پھر ایسا فلسفہ آگے بیان کیا کہ جس فلسفے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ وجود ہی نہیں ہے۔ اور کچھ نے نہ کہ صرف اللہ کا وجود ختم کیا بلکہ اللہ کو ہر چیز میں ڈال دیا، ہر چیز میں اللہ ہی کا وجود بنا دیا کہ کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سبھی کا سبھی نعوذ باللہ اللہ ہی ہے۔ اور یہ بھی بڑا غلط معنی ہے کہ جو وحدت الوجود کا معنی ہے۔ اور کچھ نے دوسروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مختلف مخلوقات کے اندر حل کر دیا، اس کو اس پر ڈال دیا جو حلولیت کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر قرار دے دیا۔ تو یہ سارے باطل عقائد کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن و سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اپنی ذات سے بلند ہے، اونچا ہے، اور یہاں پر مطلب وہو العلی، اور وہی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اعلیٰ اونچا ہے، اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنی جگہ کے لحاظ سے وہ سب مخلوقات سے اوپر ہے۔ اور اس چیز کے کہنے میں قرآن و سنت کے اعتبار سے لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کیا، اس کے انکار کے پیچھے شبہ کیا بیان کیا، وہ شیطانی شبہ ان کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم اوپر قرار دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں ہم نے سمیٹ دیا، اور اس طرح کے شیطانی فلسفے ان کے۔ ہم کہتے کہ جب اللہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ الرحمن وعلی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر بلند ہے، اور خود اپنے بارے میں ماتا ہے کہ وہو العلی، وہ بلند اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ کے نام لفظ سے بھی، تو ہم پھر وہی صفت بیان کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے، اور اس کا انکار کرنا، اس کی تعویلیں تحریفیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں، اور نہ ہی ایسا کرنا مسلمان مومن کی صفت ہے۔ تو علی کا دوسرا معنی جو ہم بیان کر رہے تھے کہ وہ اونچا ہے اپنے مکان جگہ کے لحاظ سے، اور تیسرا علی کا معنی کہ جو اپنے بندوں پر قاہر اور غالب ہے۔ کسی علو ہونا، کسی چیز پر چڑھ جانا، غالب آ جانا، تو اللہ تعالیٰ کا علو جو ہے وہ تینوں لحاظ سے ہی ہے۔ مرتبہ مقام کے لحاظ سے بھی اللہ اونچا ہے، جگہ مکان کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر مخلوقات پر پورا جو غلبہ ہے اس لحاظ سے بھی العلی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی ہے، العظیم، اور بہت عظمتوں کا مالک ہے۔ العظیم بھی ہے کہ بہت عظمتوں کا مالک ہے، ایسی عظمت کہ جس عظمت کے مقابلے میں دنیا والوں کی عظمتیں سبھی کی سبھی ہیچ ہو جائیں، اور جابر ظالم بادشاہوں کی عظمتیں وہاں ٹوٹ جائیں اور ختم ہو جائیں، اللہ ان عظمتوں کا مالک ہے۔ تو عظیم کے لفظ کے اندر بھی ایک بڑی توحید کا بہت بڑا سبق ہے اس لحاظ سے کہ اللہ اصل عظمت کا اگر حقدار ہے اور صاحب العظمہ ہے تو وہ کون ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت ہے، وہ کبریائی اور بڑائی ہے کہ جو کسی مخلوق میں اس کا کوئی شابہ تک نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہو العلی، وہ بہت بلندی پر ہے، مکان میں بھی، اپنے مقام میں بھی، اور بندوں پر غالب ہونے کے لحاظ سے بھی العظیم، اور بہت بڑا ہے، بہت اس کی کبریائی، اس کی بہت بڑی عظمت ہے کہ جس عظمت کے سامنے بندوں کی عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو یہ ہے آیت الکرسی کہ جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا اعلان کیا، اور اس توحید کا اعلان کرنے کے بعد اس کی 12 دلیلیں پیش کی، 12 دلیلیں پیش کی کہ جس میں ہر لفظ کے اندر، ہر جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا الگ سے بیان ہے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں، جس طرح کہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی جو ہے اس کی عظمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے، اور توحید کی تینوں اقسام ہی اس میں شامل ہیں۔ توحید کی تینوں قسمیں کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کہ اللہ رب ہونے میں
اور خالق مالک ہونے میں اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا بیان، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کو وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی توحید الوہیت کا بیان، اور پھر اس میں اللہ کے ناموں اور صفات کا بیان، اللہ کے ناموں اور صفتوں کا بیان آ گیا۔ تو اس میں اللہ کی تینوں توحید کی اقسام کا ذکر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ آیت جو ہے اپنی عظمتوں کی مالک ہے، بہت بڑی عظیم آیت ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم فی سور من القرآن ثلاث، کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے۔ فی البقرہ، سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ میں کہاں پر ہے؟ وہ اس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے اندر، اور سورۃ آل عمران کی شروع کی جو آیتیں ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری آیت جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ چہرے جو ہیں وہ جھک گئے، اور ان کے عاجز آگے کس کے سامنے؟ اس ذات کے سامنے جو الحی القیوم ہے، کہ جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم و دائم ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم وہ چیز ہے کہ آدمی اگر اس کو لے کر، اس کو پڑھ کر اور اس کا نام لے کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اسم اعظم کا بیان بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور توحید کا بیان بھی ہے۔ اور جسے ہم نے شروع میں ذکر کیا اس آیت کی فضیلت کے حوالے سے، کہ جس سے بندے کی حفاظت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور ہر شیطان شر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کو ہر فرض کے بعد باقاعدگی سے پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے کہ وہ فوت ہوتے ساتھ ہی جنتوں میں جا پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، کیا صرف اس آیت کے الفاظ ہی کو پڑھ لینا، کہہ دینے سے جنت مل جاتی ہے؟ کیا اس آیت کے الفاظ ہی کو کہہ دینے، پڑھ لینے سے اللہ کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ عظمتیں جو اس آیت کے اندر ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک ان آیات کے یا اس آیت کے معنی کا پتہ نہیں ہے، اس کے معنی پر غور نہیں ہے، اس وقت تک ممکن نہیں کہ آدمی جو ہے وہ ایسے ہی جنتوں کو حاصل کر سکے۔ اور بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس آیت کو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کا وظیفے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں باقاعدگی سے، اور اس آیت کا جو دیا ہوا توحید کا پیغام ہے اس کی کھل کر پوری ڈٹائی سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہے، اللہ سے ہٹ کر اوروں کو کائنات کے مالک اور تدبیر کے اختیارات دیے ہوئے ہے، اور اللہ سے ہٹ کر اوروں کے ہاتھ میں شفاعت کے جو ہے اختیارات ان کو تھامے دیے ہوئے ہے۔ یعنی آیت کے ایک ایک لفظ کے خلاف اس کا عقیدہ ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ایسے شخص کہ جو اس آیت کے ایک ایک لفظ کے خلاف عقیدے رکھنے والا ہو، کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو اس کو پڑھ لے وہ شخص اس کو پڑھ لے گا تو جنت میں چلا جائے گا، جبکہ اس کا عمل جو ہے وہ اس آیت کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے؟ تو یہاں پر جس بات کی تنبیہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہو یا دوسری آیات ہوں یا کوئی صورت ہو، مقصد صرف ان کے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ مقصد ان کو سمجھنا ہے، ان پر غور و فکر کرنا ہے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تاکہ اس کے پیچھے جو فضیلت ہے اور جو اس کے انعامات ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ اور اگر اس کے برخلاف آدمی اس طرح کی آیتوں کو پڑھتا تو ہے، لیکن اس کے دیے ہوئے اس کے پیغام کے برخلاف چلتا ہے، اور جو اس کی تعلیمات ہے اس کی ڈٹائی اس کی مخالفت کرتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ اس آیت کے مقصد کے خلاف ہے، اور ایسے کرنے والوں کو نہ تو دنیا کے اندر
اس طرح کی آیتیں پڑھنے سے کوئی حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں، اور نہ ہی کوئی آخرت میں جو ہے ان کے لیے وہ انعامات اور وہ ان کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس طرح کی آیتوں کو پڑھنے، اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے پر ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس طرح کے آیات کو پڑھ لینا، الفاظ ادا کر لینا کافی نہیں جب تک ان کے معنی پر غور نہ ہو اور ان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کو ہمیں یہاں آیت الکرسی کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ پھر سے دیکھتے ہیں آیت الکرسی کو شروع سے لے کر اس کے معنی کو دہراتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کو معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم اور ہمیشہ سے قائم و دائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو پکڑتی کوئی کسی طرح کی اونگ اور نہ ہی نیند، لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ شخص کہ جو شفاعت اور سفارش کرے اللہ کے ہاں، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، یعلم جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے پہلے آخری معاملات، ان کے ظاہر چھپے معاملات سبھی اللہ تعالیٰ کو ان کو جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، گھیرا کر سکتے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو علم دینا چاہے اور ان کو سکھا دے، بتا دے۔ وسیع ہے کرسیہ، اس کی کرسی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے، آسمان و زمین سے وسیع ہے اس کی کرسی، ولا یؤودہ اور نہیں اس کو تھکاتی اور نہیں اس کے لیے مشقت اور مشکل ہوتی ان دونوں کی حفاظت میں، حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان و زمین کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہی ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔